اگر گھر میں آرام کر رہے تو جا کے سوئیں۔ اس گاڑی والے نے اس چور کو جس شہر تک چھوڑا تھا، اب اس شہر والے تمام تانگے والوں کو پولیس والے نے پھر جمع کیا۔ اب شہر سے دوبارہ دیہات کی طرف تانگے میں جانا ہوتا ہے، سارے جمع ہو گئے، بھائی فلاں فلاں آج سے 10 سال پہلے جو تانگے چلا رہے تھے اب وہ جمع ہوں، پھر اس میں سے اس کا انتخاب کیا۔ بالآخر وہ تانگے والا بھی مل گیا جس نے کہا تھا کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس شخص کو ایک شخص 10 سال پہلے آیا تھا، بہت سارا سامان تھا اس کے پاس، نہ اس کے گھر میں کوئی شادی کی تقریب تھی، کچھ بھی نہیں تھا، رات کو وہ کہیں سے اٹھا کے لا رہا تھا۔ تو بھائی اس کو آپ نے کہاں چھوڑا؟ میں نے اس کو فلاں گھر پہ چھوڑا۔ وہ گھر بتاؤ، اس کو لے گیا پولیس افسر کو، اس گھر پہ چھوڑ دیا۔ پولیس والے نے اس گھر پہ چھاپا مارا تو آگے سارا سامان موجود تھا، بندہ غائب تھا، سامان موجود تھا، بندہ غائب تھا۔ اس کی بیوی سے پوچھا بھائی یہ سامان کس کا؟ وہ ہمارا ہے۔ کہاں سے آیا؟ میرا شوہر لایا۔ کب لایا؟ آج سے 10 سال پہلے لایا۔ کہاں سے لایا؟ یہ پتہ نہیں ہے۔ شوہر کہاں ہے؟ باہر گیا ہوا ہے۔ سامان سارا سمٹوایا، گاڑی پہ رکھوایا، وہ جناب تشریف لائے، اس کو گرفتار کیا، سامان والے کو سامان مل گیا، چور پکڑا گیا۔ کہانی سے سبق کیا ملا؟ بندہ کام کرنے پہ آئے تو 10 سال پرانی چوری بھی مل جاتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا، کھاتا چور کبھی نہ کبھی پکڑا ہی جاتا ہے، کھاتا چور کبھی نہ کبھی پکڑا ہی جاتا ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا، اور اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، غلط کام کرنے کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کی، 10 سال پہلے بھی اس نے غلط کام کیا ہوگا تو 10 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ذلیل کریں گے، چاہے وہ چوری کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ آپ میں سے کسی نے کسی کی چوری کی، خدا نہ خواستہ، اللہ حفاظت فرمائے، اور آپ نے توبہ کر لی لیکن چیز اپنے پاس آپ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، تو بھی آپ پکڑے جائیں گے۔ چیز تو بیچ دی یا کھا گئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی، لیکن یاد رکھیے گا بندے کو اطلاع کرنا ضروری ہے، اور بندے کو اطلاع نہ کی تو بھی آپ پکڑے جائیں گے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ آپ نے سچے دل سے توبہ کی، بندے کو اطلاع نہ کی، اللہ نے معاف کر دیا تو وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ورنہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ غلط کام کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے لیکن بندے کو نہیں بتاتا۔ کسی نے کسی کے پیسے چرا لیے، کھا گیا، ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم گئے، اب اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ توبہ کی توفیق کے بعد پھر اس کو شیطان نے حملہ کر دیا، لیکن جس کا مال چوری کیا تھا اس کو نہیں بتایا۔ توبہ تو کر لی لیکن جس کا مال چوری کیا اس کو نہیں بتایا، بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے پیسے چوری کیے تھے۔ اب اس کی مرضی، وہ بولے کہ بھائی میں اس صورت میں معاف کروں گا کہ مجھے لوٹاؤ کسی نہ کسی طرح، یا اس کی مرضی وہ کہہ دے اچھا میں نے تجھے معاف کیا۔ اگر معافی نہیں مانگی پھر پکڑا گیا وہ، پھر اس سے خدا نہ خواستہ شیطان نے بہکایا، بہکانے کے بعد پھر اس نے چوری کی، اب پکڑا گیا تو اب پچھلے سارے جرم بھی پکڑے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ انسانوں کے غلطیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو درگزر والا معاملہ زیادہ پسند ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان
غلطی کرنے کے بعد دل سے پکی توبہ کرے. انسان دل سے پکی توبہ نہیں کرے گا، غلطیوں پر غلطیاں کرے گا، پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا رہے گا اور آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے.